السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق رکھ رہے ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک اہم حق وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی کامیاب زندگی بسر کروں، اور مجھے ناکامی کا سامنا کسی طرح نہ کرنا پڑے، اور وہ اس کامیابی کے لیے اپنے لیے ایک راستہ متعین کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس راستے پہ چل کے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں حاصل کر سکتا ہوں، اور اسی وجہ سے وہ پھر اپنی من مانی کرتا ہے۔ یعنی ایک کامیابی کا راستہ وہ ہے جو انسان خود اپنے لیے متعین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، اور ایک کامیابی کا راستہ وہ ہے جو خالق کائنات نے انسان کو بتایا کہ اگر تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس راستے پہ تجھے چلنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا اپنا چنا ہوا راستہ، اپنا اختیار کیا ہوا راستہ، وہ اسے نجات کے راستے پہ یا فلاح اور بہبود کے راستے پہ نہیں پہنچا سکتا،
بنسبت اس راستے کے جو اس کے خالق نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں بھٹک گئی جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی کامیابی کے راستے اختیار کیے۔ مثال کے طور پہ یہود نے اپنی کامیابی کا راز اس میں سمجھا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لے۔ عیسائیوں نے اپنی کامیابی اور کامرانی اس میں سمجھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لے۔ مشرکین مکہ اپنی کامیابی اس میں سمجھتے تھے کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، لہذا ان سب نے اپنے مقرر کیے ہوئے راستے اپنائے، اختیار کیے، اور وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے لیے متعین کیا تھا اس راستے کو انہوں نے اختیار نہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی ہلاکت کے سوا اور کچھ ان کو حاصل نہ ہوا۔ اور جنہوں نے اللہ کا متعین کیا ہوا راستہ اختیار کیا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس راستے پہ جب چلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر عروج دیا کہ اپنے اس دور میں وہ پوری دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ اور وہ راستہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ کہہ دیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر تم میری اتباع کرو، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اے ایمان والو تم اگر، بلکہ ایمان والوں کو خطاب نہیں، عام خطاب ہے، دنیا والو اگر تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی اتباع نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے کسی اور کی اتباع کی تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مثال دے کے سمجھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، خطہ خطن بخطہ خطین عن یمینہ بخطہ خطین عن یسارہ۔ اللہ کے نبی نے ایک لمبی لکیر کھینچ کے دو لکیریں اس کی دائیں طرف اور دو لکیریں اس کی بائیں طرف کھینچی، اور پھر ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر یہ جو درمیان والی لکیر تھی اس کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ہذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں کامیابی، کامرانی اور فلاح حاصل ہوگی، اور اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی ہے، اللہ کی نصیحت کو مان لو۔
اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ابتدا میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب مومنوں کو، اہل ایمان کو بلایا جائے اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں، تو ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہیں کہ جو اللہ کے رسول کا حکم آ گیا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اگر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش کیا جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا کہا ہے، وہاں یہ کہا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کا راز یہ پھر سن لو، دوبارہ سن لو، سبارہ سن لو، کامیابی کا راز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی نہیں، اور پھر آخرت کی ناکامی تو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ دہرائے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت سے بچو۔ صحابہ نے ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کسی مومن کو اپنی مرضی اختیار کرنے کا حق باقی نہیں رہتا، اس کے تمام حقوق ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے۔ تو میں یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک مومن کا ہمیشہ طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ کے تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے جب انہیں تورات کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ پھر کسی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر متوجہ کیا، کیا عمر، کیا تم رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو کانپ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ احکام معلوم تھے کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے۔ ہم تو اسے معمولی سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس زبانی طور پہ یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے، یا
اللہ کے رسول کی حرمت پہ جان بھی قربان ہے، اس طرح کے نعرے لگا دینا ہم کہتے ہیں کہ یہی کافی ہے، لیکن وہاں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو کے وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے غضب سے اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تورات کی تلاوت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے میرے صحابہ، یہ تو تم تورات پڑھ رہے ہو، اگر صاحب تورات آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی اتباع کرنے لگو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا انہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چھوڑ کے وہ پیروں کے اور اماموں کے اقوال کو مانتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اس طرف آ جاؤ، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ اور یہ طرز عمل جو ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے غیروں کی طرف دعوت دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود و نصارہ کا، بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل تھا۔ اور آپ نے اس دور کی مذمت کی کہ جب ایسا وقت آئے کہ میری امت کے لوگ بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنے لگے جس طرح کا طرز عمل یہود و نصارہ نے اختیار کیا۔ آپ نے ڈرایا، لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال۔ اے لوگو، اس وقت سے ڈرو جب ایسا وقت آئے گا، ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے گا کہ جس معاشرے کا وہی طرز عمل ہوگا جو یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا۔ ان میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہوگا، جس طرح ایک جوتے کا تلوا دوسرے جوتے کے تلوے کے برابر ہوتا ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں تلوے مساوی ہوتے ہیں۔ اسی طرح میری امت کے لوگوں کا طرز عمل بھی بعین ہی اسی طرح کا ہو جائے گا جس طرح کا بنی اسرائیل کا تھا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، ہر فرقے کا ایک الگ راستہ تھا، وہ اپنے ایمان کی طرف بلاتا، اپنے راستے کی طرف بلاتا۔ اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا یہ نام ہوا، آپ نے یہ نہیں کہا
آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا ما انا علیہ و صحابی، جس کا طرز عمل وہ ہوگا جو آج میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ نام رکھ لے کوئی اہل حدیث یا نام رکھ لے کوئی اہل سنت، پھر کہے میں جنت میں جاؤں گا، اور اس کا طرز عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر وہ راستہ اختیار کرو جس پہ میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ اور آپ کے دور میں کوئی فرقہ تھا، کوئی مذہب تھا، کوئی مسلک تھا، کوئی حنفی، شافی، مالکی، جعفری، سہروردی، قادری کوئی تھے؟ جب اس وقت نہیں تھے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ راستہ چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا کوئی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور آپ نے منع کر دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے داخل کرنے کی کوشش کی وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 جلیل القدر صحابہ، ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت یا ان کی جلالت کا کسی کو انکار ہے؟ جلیل القدر صحابہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد بھی ہیں، اور آپ نے ان کی محبت ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ ایک یہ اور ایک عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور تیسرے ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 جلیل القدر بڑی اونچی شان والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امہات المومنین میں سے کسی ایک ماں کے پاس گئے۔ بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ ان کے پاس جا کے انہوں نے رسول اللہ کا عمل پوچھا، انہوں نے آپ کا عمل بتایا کہ آپ اس طرح عمل کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اس عمل کو اپنے لیے کم سمجھا۔ یہ حدیث کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی سنائی گئی یاد دہانی کے لیے، تاکہ آپ کو جھنجھوڑا جا سکے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، مسلمان معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے تو اگلے پچھلے اللہ نے سب خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو تھوڑا بھی عمل کریں ان کے لیے کافی ہے، لہذا ہم آپ سے بڑھ کے عمل کریں گے۔ یہ کہہ کے چلے گئے، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا عمل بھی بتا دیا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔
یعنی اگر کوئی یہ عہد کر لے کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، یہ ارادہ ہماری نظر میں کیسا ہے؟ کیوں جی، اچھا ہے نا؟ ہم تو اسے کہتے ہیں بڑا ولی ہے، پہنچا ہوا ہے وہ، کیونکہ ہم نے تو یہ بھی کر دیا نا کہ کچے دھاگے کے ساتھ الٹا لٹکا کے 40 سال ولی کو کنویں میں لٹکا دیا، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ہم تو اس طرح کے عادی ہیں نا۔ اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 صحابہ آئے تھے، وہ یہ کہہ کے چلے گئے، تو آپ فوراً مسجد میں جاتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ کے آئے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میرا طریقہ وہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، مہینے میں کچھ دن روزے رکھتا ہوں اور کچھ دن افطار کرتا ہوں، اور اسی طرح میری بیویاں بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ آخر میں آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے آگے بڑھنا چاہے گا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا، جو میرے طریقے سے ہٹ کے اور طریقہ اپنائے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آگے بڑھو گے تو کہتے ہیں نا کہ اتنا آگے نہ بڑھو کہ آگے پر جلنے لگے، جب اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ جمعہ کا دن تھا، یعنی جمعہ رات اور آگے جمعے کی رات، آپ نے عشاء کے بعد ایک جگہ جہاد کے لیے جانا تھا، آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا اور اس لشکر میں عبداللہ بن رواحہ بھی نامزد ہوئے۔ صبح جمعہ تھا، وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، ہم نے جہاد پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، واپس نہ آ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ بھی میری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ کیوں نہ ہو کہ میں جمعہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے آپ کی اقتداء میں ادا کروں، اور میرے پاس تیز سواری ہے، میں اپنے ساتھیوں کے اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے ان کو جا کے مل بھی جاؤں گا۔ ارادہ کوئی برا تو نہیں، ارادہ بڑا اچھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ کیا آپ نے تو فرمایا تھا صبح کی نماز پڑھ کے نکل جانا، چلے جانا، روانہ ہو جانا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے
کہ ہو سکتا ہے کہ میری عمر کا یہ آخری جمعہ ہو، میں اللہ کے رسول کے پیچھے مسجد نبوی میں ادا کر کے پھر وہاں پہنچوں تاکہ یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے اور وہ ثواب بھی مل جائے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے پوچھا کیا ہے عبداللہ، تمہیں روانہ کیا تھا، تم یہاں ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسے ارادے سے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تیرا ارادہ اگرچہ تیرے لحاظ سے بڑا اچھا ہے، لیکن میری بات سن لے کہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تو ثواب میں ان سے بڑھ جائے۔ میری بات سن لے، وہ لوگ جو میرا حکم سنتے ہی یہاں سے نکل گئے، اگر دنیا کی ساری دولت تو خرچ کر دے پھر بھی تو ان کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت کی اہمیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ کی ذات اونچی ہے، آپ کی ذات اونچی ہے کہ نہیں سب سے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اونچی ہے۔ جو آپ کی بات کو، ذات کو تو اونچا مانے لیکن بات کو اونچا نہ مانے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جاتا پھر وہ اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیتے اور اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے باپوں کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ آج بھی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں نا، بھی اپنے بچوں کی قسم اٹھا، کیوں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ تو ہم اس کے بچے کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ان بچوں کی قسم ہے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے باپوں یا اپنے بیٹوں کے ناموں کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے آپ نے منع کیا میں نے نہ کبھی خود قسم اٹھائی نہ کسی کی نقل اتاری۔ یہ ہے ان کا طرز عمل۔ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، یعنی سر جھکا دیتے ہیں، کبھی اس حکم کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح اور کتنے صحابہ، حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کے نکاح کا معاملہ تھا، وہ کہتی کہ نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ مجھے نکاح کا پیغام 2 آدمیوں نے بھیجا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو بلکہ اسامہ سے کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتی ہے مجھے اسامہ پسند نہیں تھا۔ میں نے کہا اسامہ سے؟ تو آپ نے ایک ہی مرتبہ کہا کہ فاطمہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتی ہیں جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی میں نے آپ کے حکم کو مان کے اسامہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنی برکت دی کہ اور عورتیں رشک کیا کرتی تھی کہ کاش کہ ہمارے خامد بھی اسامہ جیسے ہوتے۔ اور اسی طرح تجارت کے معاملہ میں صحابہ یعنی زمیندار تھے جو وہ اپنی زمینوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے، ان کا ایک مخصوص طریقہ کار تھا۔ رسول اللہ نے اس طریقے سے منع کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند تھا یہ طریقہ، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، لہذا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے
جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا اس میں اتنی برکت تھی کہ ہم خوش ہو گئے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ ساری برکت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گروی گھر لیتے ہیں نا گروی گھر، اور گروی گھر لینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہمارے کے ہاں کیا ہے، ہم گروی گھر لے کے کرائے کے بغیر وہاں رہتے ہیں یا معمولی سے کرایہ مقرر کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے جن سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، خاندان والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اولاد دے گا تو ہم عقیقے میں ایک اونٹ ذبح کریں گے۔ اونٹ بڑا ہے کہ بکری بڑی ہے؟ کیوں جی؟ قیمتی کیا کون سی چیز ہے؟ اونٹ قیمتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، وہ کہتی ہیں بلے سنت تو، بلکہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ سنت کیا ہے؟ بیٹا ہو تو 2 بکریاں یا بکرے، اگر بیٹی ہو تو 1۔ سنت پہ عمل کرنا بہتر ہے۔ یہ تھا صحابہ کا طرز عمل۔ اور اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے سود مند ہے۔ آپ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور ہماری یہی دعوت ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرو جس نبی کا اسوہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جو نبی پوری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے اس نبی کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو۔ اور ذاکر نائک بیچارہ، آج آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے مولوی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، شرک سے بچ جاؤ گے، بدعات سے بچ جاؤ گے۔ اب وہ مولوی، ان کو پیٹ میں درد ہے جو کہتے ہیں کہ نہ قرآن کا ترجمہ اگر تم نے پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے پڑھ لیا قرآن کو اسی طرح مانو جس طرح ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آخر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول کی ذات سب سے اونچی ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔